اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا۔ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا۔ بے داغ زندگی کا یہی تو کمال ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا۔ بے داغ زندگی کا یہی تو کمال ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا۔ اور دوسرے شاعر فرماتے ہیں، امت کی بخششوں کے سہارے حسین ہیں، امت کی بخششوں کے سہارے حسین ہیں، حسرت وارش پاک کے تارے حسین ہیں۔ مسلم ہی کیا سارے زمانے سے پوچھئے، ہر شخص یہ کہے گا ہمارے حسین ہیں۔ مسلم ہی کیا سارے زمانے سے پوچھئے، ہر شخص یہ کہے گا ہمارے حسین ہیں۔ اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور پنجتن پاک کی شان میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے۔ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے۔ سبز پتوں پہ حسن، کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ سبز پتوں پہ حسن، کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ ہمارے درمیان جاری ہے، اور آج اس مبارک مہینے کی 9 تاریخ ہے۔ ماہ محرم کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اللہ و رسول کے نزدیک، تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے نزدیک، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین کے نزدیک، تمام مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کے نزدیک یہ بڑا ہی اہمیت والا دن ہے، بڑا ہی بزرگی والا دن ہے۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ اس عاشورہ کے دن میں بہت سارے واقعات اس کائنات میں رونما ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات، جیسے سورج اور چاند کو پیدا کیا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ لوح و کرسی قلم کو پیدا کیا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات عطا فرمائی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی گئی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی کمزوری دور کی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نجات دی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات دی گئی، جو نمرود نے آگ تیار کروائی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات بخشی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور کربلا کے تپتے میدان میں نواسے رسول، جگر گوشے بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، راکب دوش مصطفیٰ، دل بند فاطمہ، جگر گوشہ مرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، تاجدار کربلا، ہم مومنوں کی دلوں کے چین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ کربلا کے تپتے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اتنے سارے واقعات اس کائنات میں رونما ہوئے، وہ دن عاشورہ کا تھا۔ اس لیے اللہ اور رسول کے نزدیک، تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے نزدیک، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کے نزدیک، تمام مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کے نزدیک عاشورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ عاشورہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے، ہمارے بزرگان دین نے کچھ کام بتائے ہیں جو ہمیں عاشورہ کے دن کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ ابھی یہ محرم کی 9 تاریخ، اور جیسے ہی آج غروب آفتاب ہو جائے گا، سورج ڈوب جائے گا، چاند کی تاریخ چینج ہو جائے گی، یعنی ابھی 9 ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تاریخ چینج ہو جائے گی اور 10 محرم لگ جائے گی۔ تو اسلام کی نظر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ آج جو رات آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ، وہ رات عاشورہ کی رات رہے گی، اور کل کا جو دن آپ پائیں گے انشاءاللہ وہ عاشورہ کا دن رہے گا۔ تو آج کے غروب آفتاب سے لے کر کے کل کے غروب آفتاب تک 10 محرم کی تاریخ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کن کن کاموں کو انجام دینا ہے، کون کون سی اسپیشلی نماز پڑھنی ہے، کون کون سے ورد وظیفے پڑھنے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج کے بیان میں بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ذکر حسین بھی کروں گا، کیونکہ آج میرے 2 ٹاپکس ہیں، ایک کا نام ہے میرا بادشاہ حسین ہے، اور دوسرا میرا ٹاپک ہے عاشورہ کی بہار ہے۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ حضرات کربلا کے اس واقعے کو اپنے ذہن میں لائیں، اور میرے اماموں کے امام سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا، اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجوں کی قربانیاں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دی۔ یزید کے آگے آپ نے سر نہ جھکایا، سر کٹانا منظور کر لیا مگر سر جھکایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سر کٹانا منظور تھا، کیونکہ اسلام کی نظر میں آپ کا وقار اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ نواسہ رسول ہے۔ اور اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بالفرض سپوز کر لیجئے، اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، اس کے سامنے سر جھکا دیتے، تو میں صحیح بتا رہا ہوں آج اسلام اس طریقے سے نہیں رہتا، اسلام مرجھا جاتا، اسلام بہت زیادہ کمزور ہو جاتا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام سرسبز و شاداب ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں، آج پوری دنیا کے تمام دھرموں میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑوں میں امام علی مقام کا خون موجود ہے۔ امام علی مقام کی قربانی نے اسلام کو بچایا ہے، امام علی مقام کی قربانی نے اسلام کو زندہ کیا ہے، امام علی مقام کی قربانی نے اسلام کو سرسبز و شاداب کیا ہے، امام علی مقام کی قربانی نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے، امام علی مقام کی قربانی نے اسلام کو 4 نہیں بلکہ مدینے کے 12 چاند لگا دیے ہیں۔ تو امام علی مقام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ذکر امام سن رہے ہیں، اور اسلام کی فضیلتیں سن رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے میرے امام کی قربانی کا۔ دعا بھی کرتے رہیے اللہ تعالیٰ میرے امام کے مزار مقدس پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور میرے امام کی صدقے میں اللہ ہم سب کو حقیقی حسینی بنائے۔ اللہ پاک امام علی مقام کے صدقے میں انہی کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے والا بنائے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اور یہ خالی لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک غلام اپنے بادشاہ کے دربار میں
جس وفاداری کے ساتھ رہتا ہے اس سے زیادہ وفاداری کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا کے حسینی مسلمان امام علی مقام کی بارگاہ میں رہتے ہیں. امام علی مقام جو فرمائے وہ ہمیں کرنا ہے. امام علی مقام نے جو منع کر دیا وہ ہمیں نہیں کرنا. جن کاموں سے امام علی مقام کا دل خوش ہوتا ہے ہمیں ان کاموں کو فالو کرنا ہے, اور جن کاموں سے امام علی مقام کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے ہمیں ان کاموں کو نہیں کرنا. یہ ہمارا طرہ امتیاز ہونا چاہیے, اور یہی ہماری حیات کا, ہماری زندگی کا لائف سٹائل ہونا چاہیے, اور یہ ہماری زندگی کا پورا لمبا چوڑا جو بھی حساب کتاب یہی ہونا چاہیے. اس باؤنڈری سے میں باہر جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اس باؤنڈری میں رہیں گے تو آپ کی طبیعت آپ کو حسینی کہے نہ کہے, رب کی شریعت آپ کو حسینی کہے گی, کیونکہ آپ حسینی باؤنڈری میں ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ اس گھر میں ہیں تو آپ کو اسی گھر کا آدمی کہا جائے گا نا, لیکن اگر آپ اس گھر میں ہیں اور اس گھر کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی اس گھر کا کہے گا؟ نمک حرام کہے گا؟ نمک حلال اسے کہتے ہیں جس کا کھانا اسی کا گانا, یہ ہے نمک حلال. اور جس کا کھانا اسی کے سینے پہ وار کرنا, جس کا کھانا اسی کو گالیاں دینا, جس کا کھانا اسی کو ٹھیس پہنچانا, جس کا کھانا اسی کو رنج پہنچانا, جس کا کھانا اسی کو تکلیف دینا, جس کا کھانا اسی کی غیبتیں کرنا, جس کا کھانا اسی کی چغلخوری کرنا, جس کا کھانا اسی کو اذیتیں پہنچانا, جس کا کھانا اسی کو تکلیف دینے والے کام کرنا, جس کا کھانا اور اسی کے نافرمانی میں مبتلا ہو جانا, اس کو کہتے ہیں حرام خوری. حلال خوری, حرام خوری, دونوں چیزیں دنیا میں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو حلال خوری والے ہیں, اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حرام خوری والے ہیں. ہم سب نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے, اور سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اپنی لائف سٹائل کو دیکھنا ہے کہ میرا کوئی کام, میری کوئی ایکٹیویٹی, میری کوئی حرکت, میری کوئی سکنت, میرا کوئی کام, میرا کوئی مشغلہ ایسا تو نہیں جو امام علی مقام کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہو. کیونکہ اگر میری کسی ایکٹیویٹی سے, میرے کسی عمل سے, میرے کسی کام سے, میرے کسی مشغلے سے امام کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ہوگا یہ کہ کل تک یزیدی امام کو پریشان کر رہے تھے, آج ہم جیسے حسین پاک کو پریشان کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کل جو یزیدیوں نے کردار ادا کیا معاذ اللہ امام علی مقام کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, ان کی خواتین اہل بیت کے ساتھ, ان کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے ساتھ, ان کے بھائیوں بھتیجوں کے ساتھ, ان کے رفقا دوستوں کے ساتھ جو سلوک کیا انہوں نے, آج بھی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. ہر سال کربلا کا واقعہ آپ کو امام مسجد سناتے ہیں. اس واقعے کو ہوئے 1385 سال گزر گئے. سن 61 ہجری میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا, اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. اس واقعے کو لگ بھگ 1385 سال ہونے کو ہے. 1385 سال بیت گئے, مگر جب ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ سنایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے 1385 سال نہیں ہوئے, 13 گھنٹے ہوئے. ایک دم تازہ ترین واقعہ, ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے, ایسا لگتا ہے. تو جو کردار یزیدی بھیڑیوں نے ان حسینی شیروں کے ساتھ کیا, میرے آقا سرکار امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, اس کے سامنے سر نہیں جھکایا, سر کٹا لیا مولا کے دربار میں, اس کو قبول کر لیا, مگر سر جھکانا برداشت نہیں کیا. لیکن جو کردار ان یزیدیوں نے میرے امام کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا, کتنی پریشانی اٹھانی پڑی میرے امام کو, کتنی تکلیفیں سے دو چار ہونا پڑا میرے امام کو. حضرت علی اصغر جیسے ننھے 6 ماہ کے شہزادے پر بھی انہوں نے رحم نہیں کیا, کتنی تکلیف پہنچائی. تو یہ بھی ان کا برا کردار تھا نا یزیدیوں کا. تو یزیدیوں کے برے کردار سے امام علی مقام کو کل پریشانی اٹھانی پڑی. یزیدیوں نے کل امام علی مقام کو پریشان کیا, اور آج حسینی پریشان کر رہے ہیں. ارے یار چین لے لو, اور چین لے لے دو امام علی مقام کو اپنے بازار مقدس میں. ایسے کام تو مت کرو جس سے امام علی مقام کی روح مبارک آج بھی غمگین ہو, آج بھی بے چین ہو کہ کل مجھے یزیدیوں نے پریشان کیا, آج میرے حسینی پریشان کر رہے ہیں. خیر, تو امام علی مقام سے محبت کرنی ہے نا, سچی محبت کیجیے. وہ محبت مت کیجیے جو آپ کی طبیعت محبت کہے, جس کو آپ کی محبت, جس کو آپ کی طبیعت محبت کا نام دے, اس کو طبیعت مت کیجیے. ورنہ ہماری طبیعت تو ڈھول بجانے کو محبت کہتی, جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ڈھول بانسری توڑنے کے لیے بھیجا ہے, اور یہ حسینی ڈھول جوڑنے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. یہ الگ بات ہے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر سال میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بیان کرتا ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ 12 سال پہلے جب میں مسجد میں آیا تھا تو یہ نوٹنکی بازیاں, ہلڑ بازیاں جو یہاں ہوتی تھی, اب الحمدللہ بہت کم ہو گئی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی ادا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور یہ کم ہو گئی. اور یہ بھی میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ بھی سن لو. یعنی اللہ کے کرم سے کم ہو گئی اور انشاءاللہ اور کم ہوگی اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ جیسے جیسے دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ بات تو امام صاحب صحیح کہتے ہیں, اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے ائمہ نے, بزرگان دین نے, ائمہ مجتہدین نے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جیسے بزرگوں نے, شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے لوگوں نے, اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. تو یقیناً یہ امام صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو ان کو تکلیف یہی ہے کہ ان کاموں سے اسلام اور شریعت کو تکلیف ہے, امام حسین کو تکلیف ہے. تو اگرچہ بہت کم ہوگا اور انشاءاللہ اور کم ہوگا, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ختم تو بہت مشکل ہو, بہت بلکہ مشکل کیا میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے. کیونکہ کچھ کم بخت ہمارے ایسے بھی ہمارے قوم میں ہیں جو قسم کھائے ہوئے بیٹھے ہیں, سمجھا لو ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی. تو یہ نہیں سمجھنے والے. امام علی مقام کے نام پہ عاشورہ کا روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا, نہیں رکھا جاتا. دیکھنا اور ڈھولتے بجائیں گے جیسے امام علی مقام کو اس کا ثواب پہنچے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, محبت کرنی ہے نا, ایسی محبت کیجئے کہ ہماری شریعت ہماری محبت پر قبولیت کی مہر لگا دے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. محبت ایسی ہو, نوٹنکی بازی نہیں, ہلڑ بازی نہیں. اس سے میرے امام آج بھی کربلا معلیٰ میں جہاں دفن ہے نا, جس مزار مقدس میں, امام علی مقام بڑی تکلیفوں میں ہے, بڑی تکلیفوں میں ہے ہمارے کردار کی وجہ سے. اللہ کرے ہم سدھر جائیں اور ہماری قوم مسلم کو اللہ کرے ہوش کے ناخن مل جائیں, ورنہ یہ بیان کرنے والے کسی دن پٹیں گے. گالیاں تو سنتے ہی ہیں, بھلے کوئی سامنے نہ دے, پیٹ پیچھے ان کو گالیاں بہت ملتی ہیں. پٹی پہ 4 آدمی جمع ہو گئے, چائے کے ہوٹل پہ 10 آدمی جمع ہو گئے, اور امام صاحب نے یوں کیوں کہا, ارے پہلے تو امام صاحب ایسے نہیں بولتے تھے, پہلے والے تو ایسے نہیں بولتے تھے, یہ کیوں بول رہے ہیں. خالی میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اور بھی امام الحمدللہ ہماری اسی قوم میں موجود ہے جو اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, ان کو جو ہے لیڈ کر رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ, اللہ کے بندوں مان جاؤ, امام علی مقام کو تکلیف مت پہنچاؤ. میرا بادشاہ حسین ہے تو بادشاہ کو کیا کوئی تکلیف پہنچاتا ہے؟ تو یہ سمجھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سمجھاتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو, حضور کے صدقے میں. اور انشاءاللہ ہماری قوم مانے گی اللہ نے چاہا, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اور یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کتنا فائدہ دے رہا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو انشاءاللہ اور کم ہوگا اللہ نے چاہا, اور جو لوگ ابھی بھی موجود ہیں اس میں, اس حرام کام میں, اللہ نے چاہا تو وہ بھی نکلیں گے انشاءاللہ. آج نہیں تو کل ضرور نکلیں گے, مجھے امید ہے. بس اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ان کی موت سے پہلے ان کو نکال دے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے مر گئے تو کیا امام علی مقام کے جو ہے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں گے. نمبر 1 سے لے کر کے ذرا گننا شروع کیجئے گا, ہمیں عاشورہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے گنیے گا انشاءاللہ. اور یہ کام آپ کو شروع کرنے میں نے بتایا آج کے غروب آفتاب سے لے کر کے کل کے غروب آفتاب تک, یہ جو 10 محرم کی تاریخ ہے نا عاشورہ کی, اس میں ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں دل و جان سے کام کرنے, پیارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے, پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرنے, اور امام علی مقام اور کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے کرنے, تاکہ ہمارے ذریعے سے امام علی مقام کی بارگاہ میں کچھ تحفہ جائے. حالانکہ ویسے تو ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کریں, مگر چونکہ عاشورہ کا دن یہ ان کی بہت بڑی یادگار ہے, یہ شہادت امام علی مقام کا دن ہے, تو اس لیے اللہ کرے ہم ایسا کچھ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر سکے. حضرت میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ میں نے کچھ کیا ہے, تو آپ اس کو قبول بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دیں کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے بخش دے, اور اللہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ آپ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیو, آج رات ہمیں 2 کام کرنے ہیں اسپیشلی. پہلا کام, آج رات ہمیں غسل کرنا ہے. غسل کرنے کی دونوں روایتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عاشورہ کی رات میں غسل کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ عاشورہ کے دن غسل کیا جائے. دونوں موجود ہیں. تو آج رات بھی غسل کیجئے اور کل کے دن بھی غسل کیجئے گا انشاءاللہ. عاشورہ کی رات یا عاشورہ کے دن اگر غسل کیا جائے تو فضیلت میں آیا ہے, حضرت علامہ مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کو غسل کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اسے بیماری سے محفوظ فرما دے گا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عاشورہ کے دن دنیا بھر کے تمام پانیوں میں زمزم شریف ملایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں زمزم شریف کی برکت حاصل کرنی. اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں زمزم ملایا جاتا ہے تو اب ہم جو ہے عاشورہ کے دن پانی کو کھڑے کھڑے پئیں گے, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, زمزم شریف کا پانی دنیا بھر کے تمام پانیوں میں ملایا جاتا ہے, روایتوں میں موجود ہے, مگر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پانی جو ہے اس کو کھڑے کھڑے پئیں گے, آب زمزم ملا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے.
کھڑے کھڑے وہ پانی پیا جاتا جو زمزم ہو، جو زمزم ہو. تو عاشورہ کے دن جو ہمارے گھر کا پانی ہوتا ہے یہ زمزم نہیں ہوتا، یہ نارملی پانی ہوتا ہے، لیکن اسے زمزم کی برکت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پانی کو کھڑے کھڑے نہیں پینا، بیٹھ کر ہی پینا. صرف 2 پانی ایسے ہیں جنہیں کھڑے ہو کر پینے کا حدیث پاک میں حکم دیا گیا. نمبر 1 زمزم شریف کا پانی، اور نمبر 2 ہم نے لوٹے وغیرہ کسی برتن سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس برتن یا لوٹے وغیرہ میں جو پانی بچ گیا تو اس کو آپ کھڑے کھڑے پیجئے، یہ بیماریوں سے شفا ہے. یہ 2 پانی، ادروائز کوئی اور پانی نہیں ہے. لوگ امام علی مقام کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی سنت جو ہم تک پہنچائی، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. واہ میری قوم، حسینی یزیدیوں کی بات نہیں کر رہا، حسینی ایک سانس میں ایک سانس میں ختم. بسم اللہ بھی پڑھی تھی کہ نہیں کچھ پتہ نہیں، پینے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھا کہ نہیں کچھ پتہ نہیں، 3 سانسیں پیا تھا کیا کچھ پتہ نہیں، اور پانی بچ بھی گیا تو پھینک بھی دیتے ہوں گے، اللہ معاف کرے. اب دیکھو آپ پھر کہتے ہیں یار مجھے امام علی مقام کی برکت کیوں نہیں مل رہی؟ تو یار ان کے طریقے تو چھوڑ کے بیٹھے ہو یار، کیا برکت ملے گی؟ تو یہ تو کھڑے کھڑے پانی جو پیا جاتا ہے وہ صرف 2 پانی، ایک زمزم شریف کا پانی اور دوسرا لوٹے یا برتن سے ہم نے جو وضو کیا اس وضو کا بچا ہوا پانی جس میں ہے موجود، اس کو آپ کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں. یہ دونوں پانی، باقی اس کے علاوہ جتنے پانی ہیں ان کو بیٹھ کر ہی پینے کا حکم ہے، ورنہ کھڑے ہو کر پینے میں ایک تو پہلا نقصان یہ ہوگا سنت کے خلاف کام کیا آپ نے، آقا علیہ السلام کی عظیم سنت اس کو آپ نے ترک کیا. اور دوسرا جو سائنس بتا رہی ہے آج ریسرچ کر کے کہ کھڑے کھڑے پانی کے کیا نقصانات ہیں، ان میں ایک نقصان یہ بتایا گیا کہ جب بندہ پانی پیتا تو ڈائریکٹ کھڑے کھڑے پانی پینے کی وجہ سے پانی ڈائریکٹ دل پہ اٹیک کرتا ہے، جگر پہ اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں رونما ہوتی. باقاعدہ اس کا باقاعدہ پمفلیٹ نکلا تھا جس میں موجود ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینے کے کیا نقصانات ہیں. تو آج کا پہلا کام رات میں انشاءاللہ عاشورہ کی رات ہمیں کرنے کا پہلا کام ہے غسل کرنا. اچھا ضروری نہیں کہ مغرب بعد غسل کریں، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ عشاء کے بعد غسل کر لیں، بلکہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے جب بھی آپ غسل کریں گے انشاءاللہ تو رات میں غسل کرنے کی فضیلت اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. دوسرا جو کام ہمیں آج کرنا ہے عاشورہ کی رات وہ ہے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اور ان 4 رکعت نمازیں ادا کرنے کا طریقہ اور اس کا فائدہ روایتوں میں یہ کہ جو بندہ ان 4 رکعت نمازوں کو عاشورہ کی رات ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا. تو کیسے پڑھنی 4 رکعت نمازیں آج رات سن لیجئے، اور یہ باتیں برائے کرم اپنی ماں بہنوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ کبھی کبھار کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مردوں سے زیادہ ماشاءاللہ عورتوں کو دلچسپی ہوتی ہے نماز وغیرہ پڑھنے کی، مگر کوئی بتانے والا نہیں گھر میں. تو انشاءاللہ میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ باتیں اپنے گھر کی ماں بہنوں کو ضرور بتائیں تاکہ خواتین اسلام جو ہمارے گھر میں ہیں اللہ کرے وہ بھی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے، بلکہ پڑھنی چاہیے. عاشورہ کی رات ہمیں 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. ان 4 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کی صورت بس. سلام پھیرنے کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے قل هو اللہ احد شریف کی. تو انشاءاللہ رات عاشورہ کی رات آج ہمیں انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. 4 رکعت نماز ہم ادا کریں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کی پوری صورت پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کی صورت پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ 2 کام ہوئے، ان کو یاد کر لیجیے گا، یہ آج رات کو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید آج کی رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت بڑے ثواب کا کام. سورہ حامیم اور دخان جو 25ویں پارے میں ہے اس کو تلاوت کرنے کی الگ فضیلت. سورہ رحمان جو 27ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کرنے کی الگ فضیلت. سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے جسٹ بعد ہے اس کو تلاوت کرنے کی الگ فضیلت انشاءاللہ. تو یہ 4 صورتیں ہوئے جن کو آج آپ رات کو پڑھیں گے. 3 کام ہوئے آج کے، اور مزید استغفار درود شریف وہ الگ ہیں، وہ تو انشاءاللہ اپنے کو کرنے ہی ہے. اب آئیے کل کے دن عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے کے. نمبر 1 پہلا کام یہ ہے کہ عاشورہ کے دن انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. تمام اسلامی بھائی سے گزارش ہے جو ہمت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور روزہ رکھیں. اس روزے کی فضیلت کیا ہے آئیے میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں. جب ہمارے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینے میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی تھی. تو میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا یہاں کی یہودیوں کو کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ یہودیوں تم آج کے دن کس بات کا روزہ رکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات بخشی تھی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی ان کی سنت ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، لہٰذا آقا علیہ السلام نے عاشورہ کا دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عاشورہ کا دن تو وہ ہے جس کی یہودی تعظیم کرتے ہیں، اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو اگر ہم بھی روزہ رکھیں گے تو مشابہت نہیں ہو جائے گی، ان غیر مسلموں سے نقل نہیں ہو جائے گی، ان کی کاپی نہیں ہو جائے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، میرے حضور نے فرمایا اگر میں آنے والے سال دنیا میں تشریف فرما رہا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ میرے غلاموں عاشورہ کا روزہ رکھنا عظیم ثواب کا کام ہے، ضرور رکھیے مگر تنہا مت رکھیے، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیجئے، چاہے 9 محرم کا ملائیے یا 11 محرم کا ملائیے۔ جیسے الحمدللہ آج 9 محرم ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے مجھے امید ہے روزہ رکھا ہوگا، آج جنہوں نے نہیں رکھا کل کا ضرور رکھے اور پھر 11 کو اور انشاءاللہ ملا لے۔ عاشورہ کے دن کی روزے کی فضیلت کیا ہے، صرف ایک حدیث پاک سن لیں۔ میرے آقا پیارے کریم رحمت والے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کی برکت سے اس روزے دار کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ریکویسٹ تمام اسلامی بھائی عاشورہ کا روزہ انشاءاللہ ضرور رکھیں۔ جے پور اور اس کے اطراف میں عاشورہ کے روزے کی سحری کا آخری ٹائم 4:17 ہے، کوشش کر کے 4:15 بجے تک آپ حضرات سحری سے فارغ ہو جائیں۔ پہلا کام ہوا عاشورہ کا روزہ رکھنا، دوسرا 4 رکعت نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ امام صاحب ابھی تو بتائی تھی، جی وہ ابھی میں نے بتائی رات کی نماز، عاشورہ کی رات کی تھی وہ جو آج پڑھنی ہے، جو کل پڑھنی ہے اپنے کو عاشورہ کے دن میں ظہر کی نماز کے بعد، وہ کیا ہے وہ سنیے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب وقل واللہ احد 11 مرۃ غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما وبنا لہ منبرا من نور۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد شریف کی پوری سورت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس نماز پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ تمام اسلامی بھائی یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ یہ 4 رکعت نماز جس کا بھی میں نے اعلان کیا ہماری مسجد میں ہر سال ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تاکہ جو حضرات ادا کرنا نہیں جانتے یا طریقہ نہیں معلوم یا کنفیوز ہو جاتے ہیں یا جماعت کی برکت لینا چاہتے ہیں تو وہ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ تو کل انشاءاللہ عاشورہ کے دن نماز ظہر کے بعد اپنی مسجد سرائے والان میں یہ 4 رکعت نماز انشاءاللہ ہم با جماعت ادا کریں گے نماز ظہر کے بعد، اور ان 4 رکعت کے ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ دعائے عاشورہ بھی آپ حضرات کو بآواز بلند پڑھ کے سنائی جائے گی، جس دعائے عاشورہ کی برکت روایتوں میں آئی ہے کہ عاشورہ کے دن دعائے عاشورہ پڑھنے اور سننے والے کو اللہ یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت نصیب فرما دیتا ہے، تو اسے درازی عمر بالخیر نصیب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 4 رکعت نماز اپنے یہاں عاشورہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہوگی۔ یہ میسج اپنے دوستوں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی زیادہ تعداد میں مسجد سرائے والان میں آئے اور یہاں پر ماشاءاللہ ان 4 رکعت نمازوں کو ادا کرنے میں کامیاب ہو۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ظہر کی نماز ہی ادا کیجیے گا، پتہ چلا ظہر کہیں اور پڑھیے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور پتہ چلا امام صاحب تو رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ سوچیں گے یار میں شامل کیسے ہوں، تو اس لیے ظہر یہیں ادا کیجیے گا۔ 2 کام ہوئے، عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھنا ہے، دوسرا 4 رکعت نماز۔ تیسرا کام سنیے انشاءاللہ ہمیں عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملات میں کشادگی کرنی ہے انشاءاللہ۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ لم یزل فی سعۃ سائر سنۃ، میرے حضور نے فرمایا جو مسلمان عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کرے گا اللہ پورے سال اسے کشادگی میں رکھے گا، اس کے گھر بار کاروبار روزگار کے اندر انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ تو عاشورہ کے دن تمام اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کریں۔ امام صاحب کبھی کہتے ہو روزہ رکھو، کبھی کہتے ہو کھلاؤ پلاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے بھائی کیا آپ کے گھر میں سارے لوگ روزہ رکھیں گے؟ جی ہاں رکھیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ 5 سال کا بچہ بھی کیا وہ بھی روزہ رکھے گا؟ گھر کی کچھ اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی جو روزہ رکھنے کی استھتی میں نہیں ہوں گی کیا؟ گھر کے کچھ بڑے بزرگ بھی ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اللہ ان کو شفا کاملہ سے نوازے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے، تو کیا سمجھ رہے نا بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100% سارے گھر والے روزہ نہیں رکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو 2 آپشن، نمبر 1 جن کا روزہ نہیں ہے
ان کو آپ عاشورہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے کھلا دیں پلا دیں ماشاءاللہ. اور جن کا روزہ ہے تو آپ ان کو افطار میں اور مغرب بعد عشاء بعد کے کھانے میں ان کو خوب پیٹ بھر کے کھلائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا جو میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمائی کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملے میں کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس بندے کو کشادگی میں رکھے گا. 3 کام. چوتھا کام، عاشورہ کے دن ہمیں غسل کرنا ہے. ابھی ہم نے کیا بتایا تھا؟ عاشورہ کی رات کا. اب چونکہ دن کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں تو میں دن کا بتا رہا ہوں کہ دن میں انشاءاللہ کل بھی ہم نے کو عاشورہ کے دن غسل کرنا ہے. 5واں کام وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عاشورہ کے دن ہمیں اپنی آنکھوں میں اللہ کرے اوریجنل مل جائے اسمد سرما، یہ لگانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ کے دن اپنی آنکھوں میں اسمد سرما لگائے گا کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. عاشورہ کے دن جو شخص اپنی آنکھوں میں اسمد سرما لگائے گا کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. تو انشاءاللہ ہمیں مل جائے اللہ کرے کہیں دیکھ لیجئے گا آپ حضرات. تو اسمد سرما انشاءاللہ آنکھوں میں لگانا، اس کی برکتیں لینی ہے. اچھا ایک بات یہاں پر رک کر میں کہہ دوں، آج کل یہ آئی فلو کی بیماری چل رہی ہے جس کو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں اس کی آنکھیں آ گئی. اب بیچارہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کالا چشمہ لگا رہا ہے. اور اس میں ایک ہمارے بڑے بزرگوں سے سنا ہے میں نے، کئی کتابوں میں نہیں پڑھا، بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کی جو آنکھ آئی ہوئی ہے اگر یہ کوئی دیکھ لے تو اس کی بھی آنکھیں آ سکتی ہیں. یہ بھی مائنس پوائنٹ ہے، اللہ معاف کرے اور اللہ میں محفوظ فرمائے. تو خیر یہ بیچارے بہت اچھا کر رہے ہیں جن کی آنکھیں آ رہی ہے تو کالا چشمہ لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو جن بھائیوں کی آنکھیں آئی ہوئی میں ورد بتا رہا ہوں، آپ ورد پڑھیے گا انشاءاللہ. میرے مرشد گرامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ورد عطا فرمایا مدنی مذاکرے میں. فرمایا کہ جس کی آنکھیں آ رہی ہیں نا 10 مرتبہ یہ ورد پڑھے. اب اپنی آنکھوں میں تو دم کر نہیں سکتا تو کوئی اور پڑھے اور 10 مرتبہ یہ ورد پڑھ کے جس کی آنکھیں آ رہی ہیں آئی فلو کی بیماری ہو رہی ہے اس کو دم کر دے. انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے اللہ اس کو شفا کامل عطا فرمائے گا. ورد سماعت فرما لیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 10 ٹائم 10 مرتبہ یا مقیتو یا مقیتو، میم پیش منہ، قاف یا زیر قی بڑا کافی نقطے والا اور تا پیش تو، یا مقیتو یا مقیتو 10 بار پڑھیے. اور 10 بار پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے دوستوں میں اللہ نہ کرے کسی کی آنکھیں آ رہی ہے تو اس پہ ہلکے سے دم کر دیجیے. انشاءاللہ اس ورد پاک کی برکت سے اللہ پاک اسے شفا کاملہ سے نوازے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ہمیں وقت کی پابندی بھی ضرور کرنی ہوتی ہے تاکہ وقت پہ نماز بھی کھڑی ہو جائے، خطبے بھی ہو جائے. میرے پاس کچھ 22 کام لکھے ہوئے ہیں جو میں عاشورہ کے دن کرنے ہیں. کچھ تو میں نے بتا دیے اور اس کے علاوہ مزید ہیں تو انشاءاللہ میں جلدی ادا جو بولتا ہوں تو آپ یاد کر کے سن لیجیے گا کہ کیا کیا باتیں بتائی گئی تھی جو میں عاشورہ کے دن کرنی ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں. بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو. اس عظمت والے دن کی نسبت کو پیش نظر رکھیے اور یہ کام کیجیے. نمبر 1 یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یہ 11ویں محرم کا روزہ ملا لیجیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. نمبر 2 حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے عاشورہ کے دن جو مسلمان 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا قل واللہ احد شریف کی صورت تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. اس فرمان کو پیش نظر رکھیے اور رحمت خداوندی کی امیدوار بن کر عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. اچھا اب ضروری نہیں کہ آپ 1000 مرتبہ ایک بیٹھک میں پڑھیں، آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. کچھ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، کچھ زہر سے پہلے، زہر کے بعد، کچھ عصر سے پہلے، عصر کے بعد، کچھ مغرب سے پہلے. بس مغرب بعد پڑھیں گے تو ٹائم ہی نکل چکا ہوگا تو مغرب سے پہلے 1000 کی کوانٹٹی انشاءاللہ پوری کرنی ہے. نمبر 3 بڑی پیاری بات سنیے حضرت علی کی. عاشورہ کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا آدمیوں تم بھی توبہ کرو. اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا آدمیوں تم بھی عاشورہ کے دن خوب توبہ استغفار کرو اور بارگاہ الہی میں توبہ پر قائم رہنے کی دعا بھی کرتے رہو، تمہاری بھی دعا قبول ہوگی. نمبر 4 ماں باپ کا احترام کیجیے. ویسے تو پورے سال ہی کرنا ہے، اسپیشلی وہ کام بتا رہا ہوں جو میں اسپیشلی طور پر کرنے ہیں عاشورہ کے دن. چوتھا کام ہے ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے. نمبر 5 غصے پر قابو رکھیے. نمبر 6 راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کیجیے. نمبر 7 نوافل کی کثرت کیجیے. نوافل کا نام آیا تو ایک نماز اور میں اور بتا رہا ہوں جو آپ کو الگ الگ پڑھنی ہے، یہاں پر ہم جماعت سے نہیں کریں گے کیونکہ پھر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے نا. تو 6 رکعت نماز اور پڑھنی ہے آپ کو. اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بس نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اس لیے سے پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب آپ چاہیں تو ظہر سے پہلے مکروہ وقت نہ ہو تب پڑھنی ہے، جیسے 10 بجے پڑھ لیں
9 بجے پڑھ لیں, 8 بجے پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, عشاء کو چاشتے وقت میں پڑھ لیں, 6 رکعت نماز, اس میں جو چاہے صورت پڑھ سکتے, کوئی دقت نہیں ہے. نمبر 8 سرما لگائیے جسے میں نے بتایا. نمبر 10 فضولیات سے بچیے, فالتو کاموں سے. نمبر 11 رشتہ داروں سے ملاقات کیجیے. نمبر 12 زیارت قبور کیجیے, اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیے. نمبر 13 خوشبو لگائیے. نمبر 14 روزے داروں کو افطار کروائیے. یہاں رک کر کے میں آپ حضرات کو یہاں ہتھوات اعلان بھی کر دوں کہ 9 محرم آج اور 10 محرم کل جو اسلامی بھائی روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ہماری مسجد سرائے والان میں ان روزے دار حضرات کے لیے انشاءاللہ ان دونوں دن روزہ افطاری کا اہتمام رہے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے جو روزے دار حضرات ہیں تشریف لے آئیں, اذان مغرب سے 15 منٹ پہلے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. اور جو حضرات روزہ نہیں رکھ پائے لیکن وہ چاہتے ہیں ثواب حاصل کرنا روزے داروں کی خدمت کر کے, تو چونکہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے, لہٰذا آپ ہمارے جو مؤذن صاحب ہیں سعید بھائی, ان کو انشاءاللہ آپ اپنی حلال کمائی سے رقم جمع کروا دیں انشاءاللہ, تو آپ کے پیسوں سے روزہ داروں کو روزہ افطار بھی کرایا جائے گا. اور آج رات بعد نماز عشاء چونکہ اپنی مسجد میں آخری پروگرام ہے اور انشاءاللہ آج امام علی مقام کی شہادت کا بیان ہونا ہے, تو انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہوگا. اور جو 4 رکعت نماز میں نے بھی بتائی تھی رات میں پڑھنے کی, وہ انشاءاللہ آج پروگرام کے بعد جماعت کے ساتھ یہاں پر ادا کی جائے گی. اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ حضرات کے لیے یہاں پر لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا. جو اسلامی بھائی مکمل کلی اختیار کے ساتھ لنگر شریف میں بھی حصہ لینا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے مؤذن صاحب کو اپنی رقم جمع کروا دیجیے گا. میں کلی اختیار کا نام اس لیے لے رہا ہوں, دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے, آپ نے مؤذن صاحب سے کہا مؤذن صاحب آج جو افطار ہو رہی ہے نا اس میں یہ پیسہ خرچ ہو جائے. اب ہمارے پاس اور بھی اسلامی بھائیوں کے آ گئے, اب یہ آپ کے پیسے بچ گئے یا آپ کے کچھ پیسے بچ گئے, اب اس کا کیا کریں, اب اس کا کیا کریں. چندے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے جس کام کے لیے پیسے دیے نا, آپ پر فرض ہے کہ وہ پیسے اسی کام میں لگے گا. اگر آپ نے کسی اور کام میں لگا دیا تو گنہگار ہوں گے آپ, تو اس لیے اب وہ پھنس جاتے کبھی کبھار, یار کیا کریں. تو اس لیے میں شروع سے ہی اعلان کرتا آ رہا ہوں, جب بھی آپ حضرات ہمیں کچھ پیسہ دیں تو کلی اختیار کے ساتھ دیں. کلی اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے, اب آپ جانو آپ کا کام جانے, چاہے آپ یہ افطار کروائیے اس سے, چاہے لنگر کھلوائیے اس سے, چاہے فاتحہ کا کچھ تبرک لے کر آئیے, اس سے کچھ بھی کام کیجیے, میں نے آپ کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے, امام علی مقام کے ثواب کے لیے. تو یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے, اور آپ کہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ اسی نیت کے ساتھ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر. اچھا, اس کے بعد ہے نمبر 15 قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. نمبر 16 70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجیے. 70 بار 1000 بار سورہ اخلاص اور 70 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے عاشورہ کے دن. 17 یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے. نمبر 18 ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیے. نمبر 19 علماء دین کی زیارت کیجیے. نمبر 20 ہو سکے تو اللہ کے خوف سے آنسو بہائیے. نمبر 21 ایک بار 10 محرم کو رسول پاک علیہ السلام نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی شریف میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہوئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی آپ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی. جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. جب اذان ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا. حضرت ابوبکر صدیق کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف عاشورہ کے دن بلکہ جب بھی نام محمد سنے تو انشاءاللہ انگوٹھے چومنے کی عادت بنائیے. اور ایک دعا ہے جس میں بتائی گئی ہے جو کوئی عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھے گا تو دراز عمر بالخیر پائے گا. وہ دعا کون سی وہ آپ کل آئیں گے جس زور میں انشاءاللہ عاشورہ کے دن. تو آپ کو حضرات کو یہاں پر دعا عاشورہ پڑھ کے سنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ